بات کرنی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے والدین کی۔ اللہ نے باپ تجھے بھی دی، اللہ نے باپ مجھے بھی دیا، ماں تجھے بھی دی، ماں مجھے بھی دی، لیکن جس شان کے مالک میرے نبی کے والدین ہیں، ساری کائنات میں ایسے والدین کسی کے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، لکھنے والے کتابوں میں حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں جھگڑا کرتے، پتہ نہیں مومن تھے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں ایمان پہ تھے، بعض کہتے معاذ اللہ مومن نہیں تھے، بعض کہتے مومن تھے، بعض کہتے چپ کرو پتہ نہیں مومن۔ میں نے کہا چپ کیوں کرو بھائی، چپ نہیں ہوگا، زور سے بولنا پڑے گا تجھے۔ میرے نبی کے والدین کا ایمان تو چپ کرتا ہے تو تیرے اپنے ایمان کیسے بچے گا جب نبی کے والدین کا ایمان تو نہیں مانتا؟ اب میں نے کہا دلیل سنتے جاؤ اور دل کے اندر جو ہے اپنی ٹھنڈک بٹاتے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار اٹھنی پر سوار تھے اور رونے لگے، چہرے پر آثار نمودار ہوئے پریشانی کے، توجہ کرنا، رونے لگے سرکار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اٹھنی سے اترے، تھوڑی دور گئے، میں اپنی اٹھنی پر بیٹھی رہی، سرکار کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، سرکار چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا سرکار جب آ رہے تھے تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرا نبی مسکراتا ہوا تشریف لا رہا ہے، مسکراتے مسکراتے سرکار آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابھی تو آپ چونکہ رو رہے تھے، چہرے پر اداسی تھی، ابھی آپ مسکراتے ہوئے آ رہے، کیا وجہ ہے، کہاں گئے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر پہ گیا تھا اور میں نے رب سے کہا میرے مولا مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی توفیق دے، اللہ نے میری دعا قبول فرمائے، میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا اور توجہ کرنا، اما عائشہ کہتی ہے کیا کیا؟ فرمایا اپنی ماں کی قبر پہ گیا، میں نے کہا میرے مولا میری ماں کو زندہ کر، اللہ نے میری ماں کو زندہ کیا، میری ماں آمنہ نے میرا کلمہ پڑھا، دوبارہ اپنی قبر میں تشریف لے گئی ہے، کلمہ پڑھا دوبارہ اپنی قبر میں بولو تشریف لے گئی۔ اب آپ کہیں گے جی نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کتنے عرصے پہلے وصال کر گئی، مصطفیٰ والدہ کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے کلمہ پڑھایا، زندہ کیسے کر لیا؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ہم تجھے بتائیں گے، ٹینشن کیوں لے رہا تو یار؟ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا تو ٹینشن نہ لے، ہم تجھے بتائیں گے میرے مصطفیٰ کے والدین کا مقام۔ میں نے کہا بتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا اللہ نے ان کو مقام کیا دیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مقام یہ دیا کہ مردے پر ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مقام یہ دیا مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے وہ زندہ چمگادڑ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مقام یہ دیا کہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مور کے پر نہیں مارتے، گدھی کے پر نہیں مارتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی پھونک مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جو معراج کی رات زہرا کے بابا، کعبے کے کعبہ، ماہ مدن، شاہ زمن، شمس الدہا، بدر الدجا، حامی محمد، یاسین محمد، سراج محمد، والدہا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، تہا کی جبین والے، حمیم کے کڈروں والے، علم نشرہ کے سینے والے، مزمل کی کملی والے میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا جب مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے اپنی ٹھوکروں سے مردے زندہ کر سکتے ہیں تو کیا میرا نبی اپنی دعا سے اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بولو اسی بات سے بولو۔ اب توجہ کیجئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ کہف 15 سپارے میں موجود۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر البیان کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا 10 جانور ایسے ہیں، 10 جانور کہ جو جنت میں جائیں گے میڈے کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں۔ پوچھا گیا کون سے 10 جانور؟ فرمایا ایک تو میرے نبی کی اٹھنی، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا خچر، ایک حضرت یونس کی مچھلی، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی، نا توجہ کرنا، اصحاب کہف کا کتا۔ اب آپ کہیں مولوی صاحب کتوں کا کیا کام جنت میں؟ بولو بولو مولوی صاحب کتوں کا کیا کام جنت میں؟ جو کتا اللہ کے ولیوں کی، بنی اسرائیل کے جو ولی تھے ان کی چوکٹ پہ آ کے بیٹھا، ولیوں سے دوستی کر لی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا کتا اللہ والوں سے دوستی کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جس آمنہ کے پیٹ میں 9 مہینے میرے مصطفیٰ خدا کا نور بن کے رہا ہے
وہ آمنہ کتنی شان والی ہے.